بات یہ بتاتا ہوں، دیکھو یہ مسجد ہے ہماری، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھنا 4 کونے، ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ یہ کونا روزانہ رات کو اور دن کو تھوڑا پانی دے دینا، ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، تو انشاءاللہ یہ جادو، جنات، یہ سارے کے سارے حسد وسد سب ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا، حلال مال۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، صحابہ کو کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، اتنا مال تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اتنا مال تھا، جب ان کا انتقال ہوا اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ سونا توڑتے توڑتے کدالیاں ٹوٹ گئی، سونا ختم نہیں ہوا، تقسیم کر رہے، توڑ توڑ کے تقسیم کیا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ بولتے تھے یہ برکت ہے آیت الکرسی کی، ان کا معمول تھا یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لینا آپ۔ اب تو حوالے مجھے یاد نہیں، میں میری کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں لکھا ہے، دیکھنا، یہ بھی کرو تو انشاءاللہ آج کل گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں دور ہو جائیں گی، گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، ٹاپ 1 بننا چاہتے ہو خاموش رہنا سیکھو، اور ٹاپ 2 بننا چاہتے ہو تو بدتمیزی کا جواب مت دو، کوئی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ اس کا جواب مت دو، اور ٹاپ 3 بننا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے آپ اخلاق سے جواب دو۔ یہ 3 نصیحتیں میری عمل کر لو آپ، انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا، اور بولتا بہت ہے۔ زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، خاموش رہنا کمال کی چیز ہے۔ زیادہ کھانا کمال کی چیز نہیں ہے، کم کھانا کمال کی چیز، اسی لیے روزہ رکھوایا۔ تو زیادہ بولو گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ مضمون جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ یہاں تک میں نے پورا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کل اگر جہاں جا رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے کل کسی بھی جگہ تو وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اسی مضمون کو یہ جو لوگ سن لیں گے ویڈیو میں جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ انشاءاللہ، بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ چلہ کون کون دے گا بھائی ذرا ہاتھ اوپر کر لو۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، 20 نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، بھائی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اور جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اور میرا واٹس ایپ پر سبق یہاں 20 نگر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے بھائی؟ پہنچ جاتے ہوں گے، وہ سنو، سن کر کسی اپنی بیوی کو سناؤ، بچے کو سناؤ۔ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی، وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، تو میں نے آپ کے سبق کے لیے 11 موبائل خریدے ہیں، آپ کا سبق بھیجتا رہتا ہوں۔ بھائی آپ لوگ بھی آگے بڑھاؤ سبق، اللہ رسول کی بات رہتی ہے، 2-2 منٹ کے 4-4 منٹ کے تو سبق ہوتے ہیں، 5-5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں، اتنا ٹائم تو نکالنا پڑے گا بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کہو آمین، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، پورے 20 نگر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما۔ انہوں نے کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے،
اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری دعا پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والیاں بہت دنیا میں موجود ہیں، ان کے جائز مرادوں کو آپ جانتے ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں امام صاحب کون ہیں؟ چھٹی پر گئے ہیں، یعنی کتنے امام ہیں یہاں پر؟ نہیں امام کون ہے؟ کتنے ہیں؟ 8 امام؟ اس مسجد کا امام کتنا ہے؟ چھٹی پر گئے نا؟ تو دیکھو میری عادت ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں امام کو اور مؤذن کو میری ایک برکت والی تسبیح دیتا ہوں۔ یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ کتنا نام ہے بھائی؟ 5۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کو تو میں نہیں دے سکتا، جس مسجد میں گیا تو اس مسجد کا امام اور مؤذن وہ حقدار ہے، اور باقی جس کے گھر میں ٹھہرا مہمان بنا میرا میزبان اس کو دیتا ہوں۔ تو ایک تسبیح اور دے دو، یہ تسبیح الطاف بھائی آپ پہنچا دینا، یہ لو، اور ان کو دے دینا، بولے نوٹری بہت لگے گی، یہ بھی کہہ دینا، برکتی ہے تسبیح انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو میں سلام کر لوں، اب مجھے سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔